السلام علیکم ویورز، میں محمد رمضان سہیم سمارٹ کالج بکر کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا 17واں لیکچر پیش کر رہے ہیں، جس میں رولز 50، 51، 52 اور 53 پیش کیے جائیں گے کریکشن سے متعلق۔ سب سے پہلے I am ill for 2 days. I have been ill for 2 days. I am ill for 2 days. ٹینس کی غلطی ہے کہ فار اور سنس کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب پرفیکٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہو۔ تو I am ill for 2 days, I have been ill for 2 days، اس میں ٹینس کی غلطی ہے۔ سنس اور فار کے حساب سے پرفیکٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہونا چاہیے۔ It is 2 weeks since I am here. It has been 2 weeks since I am here. My son is ill all this week. My son has been ill all this week. He has come yesterday. کوئی بھی ایڈوربیل آف ٹائم جو ماضی کو ظاہر کرے اس کے ساتھ کبھی بھی پرفیکٹ کا ٹینس نہ بنائیں، اس کے ساتھ پاسٹ انڈیفینٹ لگائیں۔ He has come yesterday، تو yesterday ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا he came yesterday۔ I have finished my letter last night۔ last night کا لفظ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ پرفیکٹ نہیں لگائیں گے، صرف finished یعنی دوسری فارم لگائیں گے۔ اسی طرح the man has died a few days ago۔ a few days ago یہ پھر ایڈوربیل آف ٹائم آ گیا ہے، یعنی پاسٹ ایڈوربیل ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی آپ دوسری فارم لگائیں گے۔ اسی طرح یہ سارے جملے اسی سے متعلق ہیں۔ آگے 52 رول، یو ہیو نو بیڈ ٹو لائی۔ یو ہیو نو بیڈ ٹو لائی آن، یعنی کوئی بھی انفینیٹیو پہ جب بات ختم ہوگی تو اس کے ساتھ اس کی ریلیونٹ پریپوزیشن بھی ضرور لگائیں گے۔ اے نائف از ٹو کٹ ود، اے ہاؤس از ٹو لیو ان، تو یعنی اس کے ساتھ ریلیونٹ پریپوزیشن لازمی لگائیں گے۔ آف کورس، آف کورس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان دا کورس آف، لہذا یہ غلطی ہے، غلط العام ہے یہ لفظ، اس کی جگہ پہ ہمیں سرٹنلی لگانا چاہیے یا انڈیڈ لگانا چاہیے۔ آف کورس شی سنگز ویری ویل، سرٹنلی شی سنگز ویری ویل۔ ڈیڈ ہی ون اے پرائز لاسٹ ٹرم؟ آف کورس ہی ڈیڈ، انڈیڈ ہی ڈیڈ، تو یعنی اس کے اندر آپ کو آف کورس کی جگہ پہ انڈیڈ لگانا چاہیے۔ اب ہم ایڈیم سیکھیں گے 161 سے 170۔ رن آؤٹ آف، کمی ہو جانا۔ وی ہیو رن آؤٹ آف سپلائی، ہمارے پاس سپلائی کی کمی ہو گئی ہے۔ سیٹ اسائڈ، ایک طرف رکھ دینا۔ ہی مائی ایپلیکیشن اسائڈ، اس نے میری درخواست ایک طرف رکھ دی۔ سیٹ ان، شروع ہونا۔ رینی سیزن ہیز سیٹ ان، موسم برسات شروع ہو گیا ہے۔ سیٹ اپ، قائم کرنا۔ ہی سیٹ اپ اے اسکول ان دا ولیج، اس نے گاؤں میں ایک سکول قائم کیا۔ ٹیک اوور، ہی ٹک اوور چارج فرام می، اس نے مجھ سے چارج سنبھالا۔ کرائی فار، مطالبہ کرنا۔ دا چائلڈ از کرائنگ فار مور کیکس، بچہ مزید کیکس کے لیے مطالبہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ ورک آؤٹ، اخذ کرنا۔ وی ہیو ورکڈ آؤٹ اے میتھڈ ٹو ڈو دس، ہم نے اس کو کرنے کے لیے ایک طریقہ اخذ کر لیا ہے۔ ایکٹ اپان، پر عمل کرنا۔ ہی ڈڈ ناٹ ایکٹ اپان مائی ایڈوائس، اس نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا۔ گو اباؤٹ، چلنا پھرنا۔ ڈو ناٹ گو اباؤٹ بیئر فوٹڈ ان دا سن، کہ دھوپ میں ادھر ادھر مت پھرو ننگے پاؤں۔ ایکٹ فار، کسی کی جگہ کام کرنا۔ مائی سن از ایکٹنگ فار می، میرا بیٹا میری جگہ کام کر رہا ہے۔ ٹو دا ایکسٹینٹ آف، کی حد تک۔ ہی ہیز پیڈ دا ڈیبٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف روپیز 10,000، کے $10,000 تک اپنا قرض ادا کر چکا ہے۔